اگر آپ ہمارے چینل پر پہلی مرتبہ آئے ہیں اور اگر آپ کو یہ لیکچر پسند آیا ہے تو ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کر دیں۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، ہم غالب کی غزل پڑھ رہے ہیں۔ بازی چائے اطفال ہے دنیا میرے آگے، ہوتا ہے شب و روز تماشا میرے آگے۔ اس کے 6 شعروں کی شرح بیان کی جا چکی ہے۔ آج ہم شعر نمبر 7 سے شروع کرتے ہیں۔ شعر ہے: پھر دیکھیے انداز گل افشانی گفتار، رکھتے کوئی پیمانہ صہبا میرے آگے۔ انداز کہتے ہیں طریقے کو، طور کو، گل افشانی کہتے ہیں پھول برسانے کو، گفتار کہتے ہیں بات چیت کو، باتیں کرنے کو، پیمانہ کہتے ہیں جام کو، شراب کے جام کو، صہبا کہتے ہیں شراب کو۔ وہ اس شعر میں یہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص میرے سامنے شراب کا پیالہ رکھ دے، پھر دیکھیے کیوں کر میری باتوں سے پھول جھڑتے ہیں، یعنی شراب کا پیالہ دیکھ کر طبیعت پر مستی کی خاص کیفیت طاری ہو جاتی ہے اور گفتگو کا انداز حد درجے رنگین اور دلاویز ہو جاتا ہے، اور اسی خوبصورت گفتگو کو گل افشانی سے تعبیر کیا ہے۔ ہمیں نہیں پتا کہ آپ میں سے کون شرابیوں کی محفل میں کبھی بیٹھا ہے یا اس کا کسی شرابی سے اس وقت واسطہ پڑا ہے جب وہ شراب پی رہا ہو یا وہ شراب کے سرور میں ہو۔ تو اکثر دیکھا یہ گیا ہے کہ نشے کی وجہ سے یا شراب کو اپنے سامنے پا کر طبیعت انتہائی شگفتہ اور انتہائی اچھی ہو جاتی ہے بعض لوگوں کی، اور وہ بڑی خوبصورت گفتگو کرتے ہیں، چاہے وہ نشے ہی میں ہو۔ لیکن یہ بات ہم آپ کو شریف قسم کے شرابیوں کے بارے میں بتا رہے ہیں، ورنہ تو شراب پی کر لوگ گلیوں میں شور مچاتے بھی گھومتے ہیں۔ لیکن ظاہر ہے کہ مرزا غالب اس کلاس سے یا ان لوگوں سے تعلق نہیں رکھتے تھے، وہ شرفا میں سے تعلق رکھتے تھے، شرفا سے تعلق رکھتے تھے، شرفا کے لوگوں کی محفل میں بیٹھتے تھے، یا خود بھی اگر کبھی بیٹھ کر شراب پیتے تھے تو ایک حد تک پیتے تھے اور اس سے صرف لطف اٹھایا کرتے تھے، نہ اپنے لیے کوئی تکلیف کا سلسلہ پیدا کرتے تھے نہ دوسرے لوگوں کے لیے۔ اور وہ جب شراب پیتے تھے تو یقیناً ان کی طبیعت بہت ہی بحال ہو جاتی تھی۔ یہ شرابیوں کے ساتھ ہم نے دیکھا ہے کہ وہ نشے میں آ کر بہت اچھی اور بہت خوبصورت گفتگو کرتے ہیں، لیکن اس کے لیے اس سماج کے ایسے لوگوں کا ہونا بہت ضروری ہے جیسے کہ مرزا غالب تھے۔ تو فرماتے یہ ہیں کہ بھائی اگر آپ کو ہم سے خوبصورت باتیں سننی ہیں، خوبصورت انداز گفتگو دیکھنا ہے، تو پھر آپ شراب کا ایک جام بھر کر ہمارے سامنے رکھ دیجئے۔ اگلا شعر ہے: نفرت کا گماں گزرے ہے رشک سے گزرا، کیوں کر کہوں لو نام نہ ان کا میرے آگے۔ نفرت تو آپ سب جانتے ہیں کہ نفرت کس کو کہتے ہیں، اور گماں خیال ہوتا ہے، تصور ہوتا ہے، تو اس میں کوئی اور مشکل لفظ ہے نہیں۔ تو ہم اس شعر کے معنی دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ شعر یقیناً محبوب کے بارے ہی میں ہے۔ فرماتے یہ ہیں کہ محبوب کے سلسلے میں میرے رشک کا یہ حال ہو گیا ہے کہ اس کا نام بھی کسی کی زبان پر آ جاتا ہے تو میں کہہ دیتا ہوں کہ بس یہ نام مت لو۔ اب میری یہ کیفیت تو رشک کے باعث تھی، یعنی میں محبوب کا نام تک کسی اور کے منہ سے سننا گوارا نہیں کرتا تھا، لیکن جب یہ بات محبوب کو پتہ چلی، محبوب کے علم میں آئی، تو ان کے دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ شاید میں ان سے نفرت کرنے لگا ہوں، کیونکہ عموماً ایسا ہوتا ہے کہ آپ جن لوگوں سے نفرت کرتے ہیں آپ ان کا نام بھی سننا گوارا نہیں کرتے۔ تو محبوب نے بھی یہی سن رکھا تھا کہ بھائی غالب جو ہیں جب ان کے سامنے ہمارا نام لیا جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ بھی میرے سامنے یہ نام نہ لیں، اور وہ اصل حقیقت کو نہیں جانتے تھے کہ غالب اس لیے نہیں کہ محبوب کا نام سننا انہیں گوارا نہیں تھا، اس لیے کہ کسی غیر کے منہ سے اپنے محبوب کا نام سننا انہیں اچھا نہیں لگتا تھا، تو وہ منع کر دیتے تھے کہ بھائی ان کا نام میرے سامنے نہ لیں۔ اور لوگوں کو بھی یہی شبہ ہونے لگا تھا، کہتے ہیں کہ بھائی میں رشک سے دستبردار ہوا، میں نے یعنی رشک کرنا چھوڑ دیا، آئندہ نہیں کہوں گا کہ محبوب کا نام میرے سامنے مت لو۔ یعنی
یہ رشک اپنی جگہ ہے، میں بالکل درست ہوں، لیکن اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ سب کو محبوب سے نفرت کا گمان ہونے لگے۔ تو کہنے لگے کہ یہ اس کی بہت بڑی قیمت ہے، میں تو صرف اپنے رشک کی وجہ سے، اپنی غیرت کی وجہ سے اپنے محبوب کا نام کسی اور کے منہ سے سنتا ہوں تو مجھے اچھا نہیں لگتا، تو میں اس کو منع کر دیتا ہوں۔ لیکن اگر محبوب یہ سمجھنے لگا ہے یا یہ سمجھنے لگی ہے کہ بھائی وہ تو میرا نام تک سننا گوارا نہیں کرتے، تو کہتے ہیں بھائی مجھے یہ برداشت نہیں ہے کہ ان کے دل میں اس سے غلط فہمی پیدا ہو، تو میں اپنے رشک پر قابو پانے کی کوشش کروں گا۔ ان کا نام کوئی میرے سامنے اگر لیتا ہے تو مجبوری ہے، میں سن لوں گا ان کا نام، اور میں کیا کر سکتا ہوں۔ اگلا شعر ہے اور بہت مشہور ہے۔ ایمان مجھے روکے ہے جو کھینچے ہے مجھے کفر، کعبہ میرے پیچھے ہے کلیسا میرے آگے۔ آپ کو اس شعر میں شاید ایک لفظ کلیسا مشکل لگ رہا ہو۔ کلیسا کہتے ہیں چرچ کو یا عیسائیوں کی عبادت گاہ کو۔ فرماتے یہ ہیں کہ میرا یہ حال ہے کہ میرا ایمان مجھے روک رہا ہے کہ ٹھہر جاؤ، کفر کی طرف مت جاؤ، ادھر کفر مجھے اپنی طرف کھینچ رہا ہے، عجیب کشمکش میں ہوں، کعبہ میرے پیچھے ہے اور کلیسا میرے آگے ہے، گویا ایمان کو چھوڑ کر کفر کی طرف چل پڑا ہوں، ورنہ کلیسا آگے کیوں ہوتا۔ اب یہ دیکھیے کہ اس شعر میں اصل میں وہ کہنا یہ چاہتے ہیں کہ بھائی جب میں کسی بھی مذہب کو ماننے والا ہوں، کسی بھی مذہب کا مقلد ہوں، تو مذہب مجھے جن کاموں سے منع کرتا ہے میں ان کاموں سے رک نہیں رہا ہوں، میں وہ کام کر رہا ہوں۔ آپ سب جانتے ہیں مرزا غالب شراب پیتے تھے، ظاہر ہے کہ اس کی ان کے مذہب میں، اسلام میں اجازت نہیں ہے، لیکن وہ پیتے تھے، تو کہتے تھے کہ میرا جو ایمان ہے وہ تو مجھ سے کہتا ہے کہ بھائی یہ کام مت کرو، لیکن یہ کفر کا کام اتنا یعنی دلچسپ ہے کہ میں اس کو چھوڑ نہیں پاتا، میں عجیب کشمکش میں ہوں کہ کعبہ میرے پیچھے اور کلیسا میرے آگے، تو لگتا ہے ایسا ہی ہے کہ میں ایمان کو چھوڑ کر کفر کی طرف چل پڑا ہوں، ورنہ کلیسا آگے کیوں ہوتا۔ کلیسا آگے ہونے سے مطلب یہ کہ آپ جس جگہ کی عبادت کرتے ہیں وہ جگہ ظاہر ہے کہ آپ کے پیچھے نہیں ہوتی، آپ اس کی طرف منہ کر کے عبادت کرتے ہیں تو وہ آپ کے منہ کے سامنے ہوتی ہے۔ بہرحال یہ شعر انہوں نے ایک اس کیفیت کے لوگوں کے لیے کہا ہے کہ جو دونوں طرف سے نبھانا چاہتے ہیں، اور لیکن وہ ایک طرح کی کشمکش میں ہمیشہ مبتلا رہتے ہیں کہ ان کا جو فیتھ ہوتا ہے، ان کا جو عقیدہ ہوتا ہے، ان سے کچھ کرنے کے لیے کہتا ہے، لیکن اس کے خلاف جو کچھ وہ کرتے ہیں اس میں ان کو زیادہ مزہ آتا ہے تو وہ اس طرف چل پڑتے ہیں، تو زندگی ایک کشمکش میں گزر جاتی ہے۔ تو اصل فلسفہ اس شعر کے اندر صرف یہی ہے کہ آپ کا جو بھی فیتھ ہو آپ اس پر پوری طرح سے برقرار رہیں، تاکہ آپ کو کوئی آپ کے فیتھ کے مطابق کافر نہ کہہ سکے۔ تو خواتین و حضرات، یہ آج کے 3 اشعار تھے اس غزل کے، جو 7، 8 اور 9 جن کی شرح ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کی۔ اب اس کے 5 اشعار اور رہ گئے ہیں جو انشاءاللہ کل کی محفل میں ہم ختم کرنے کی کوشش کریں گے۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ اب ہم چاہتے ہیں آپ سے اجازت۔ خدا حافظ۔